परचेज मैनेजर थे। उनके यहाँ औलाद नहीं हुई शादी के 5-6 साल तक। उनकी बीवी ने उन्हें बहुत तंग किया कि जाएं किसी अल्लाह वाले के पास, कोई दुआ करवाएं। डॉक्टर लोग तो कहते हैं कि सब ठीक है। वो कहने लगे कि मैंने जब पूछा तो मुझे एक नेक बुजुर्ग लाहौर में थे, उनके बारे में किसी ने बताया, तो मैं उनको मिलने चला गया। उनका एक खादिम था, उसने मुझे बिठाया और कहा जी कि हजरत अभी आते हैं, मसरूफ है। इस दौरान जब वो घर जाने लगा ना तो कपड़ा हटा तो मैंने देखा कि वो बुजुर्ग नफलें पढ़ रहे थे। तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि फर्ज नमाज का वक्त तो नहीं, ये तो कोई चाश्त का वक्त होगा, तो ये खड़े नफलें पढ़ रहे। इतने में खादिम ने आकर मुझे शरबत का गिलास भी पिलाया, गर्मी का मौसम था। मैंने कहा भी सही, आपने क्यों तकल्लुफ किया? उसने कहा जी हजरत का हुक्म है, अगर मैं आपको ये नहीं पिलाऊंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मिन्नतें भी की और शरबत पिला भी दिया उसने। कहने लगा मैं और मुतासिर हुआ। थोड़ी देर में वो बुजुर्ग आए और माजरत करने लगे कि जी माफ करना, मैं किसी काम में मसरूफ था, मैं आ नहीं सका। कहने लगा मैं और मुतासिर हुआ कि कोई और होता तो कहता मेरे मामूलात चल रहे थे और मेरे तो औकात होते हैं, क्या होता है, और ये छुपा रहे हैं कि मैं मसरूफ था। मैंने उन्हें कहा जी कि मुझे कुछ आप दें इस बारे में। उन्होंने कहा भाई क्या देना, बस मैं दुआ कर देता हूं, अल्लाह ताला खैर का मामला फरमा देंगे, तुम अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो रखो। लगता था कि वो आमिल नहीं थे, वो कामिल थे। आज लोग आमलों के पीछे भागते हैं, तो खुदा के बंदो कामलों के पास आओ। तो उन्होंने दुआ कर दी। जब मैं रुखसत होने लगा तो मैंने उनको उस जमाने में 5 रुपए हदिया देना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं। मैंने कहा हजरत हर आने वाले को आप खिलाते पिलाते भी हैं, लोग भी आते रहते हैं, तो आप मेरा भी हिस्सा डाल लीजिए। वो कहने लगे नहीं नहीं, मैं कुछ किताबों का भी काम साथ करता हूं और अल्लाह ताला उससे मुझे 50 रुपया महीना के दे देते हैं और मेरे पैसे तो खत्म ही नहीं होते। वो कहने लगे कि आज तक वो मंजर मेरी आंखों में है कि उस अल्लाह वाले ने कैसे कहा कि मेरे 50 रुपए खत्म ही नहीं। ये बरकत होती है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह का एक मुरीद था, हजरत मेरा हज में जाने का इरादा, वसाइल नहीं है। फरमान लगे अच्छा ये चवन्नी ले जाओ, जरूरत पड़े तो खर्च कर लेना। वो जैसे ही गांव से बाहर निकला, एक काफला जा रहा था, उससे सलाम दुआ आई, पूछा भाई कहां जा रहे हो? इसने कहा इरादा तो मेरा हज पे है जाने का। उन्होंने कहा भाई हमारा एक बंदा जाना था और नहीं जा सका तो सवारी खाली है, तो आओ बैठ जाओ ऊंट के ऊपर। लो जी सवारी भी मिल गई, वो खाने भी खिलाते, इसकी खिदमत भी करते, इसने हज भी किया। जब वापस आने का वक्त हुआ तो मक्का मुकरमा से बाहर निकला तो एक दूसरे काफले वाले मिल गए। उन्होंने भी देख के पूछा भाई कहां जाना है? उसने कहा फलां जगह। वो कहने लगे हमने तो उससे भी आगे जाना है, हमारे पास एक बंदा था वो यहीं रह गया, तो सवारी खाली है, आने तो बैठ जाओ। ये बैठ गया। उन्होंने भी सारा रास्ता इसकी खिदमत की, खाने खिलाए। शाहाना हज करने के बाद ये अल्लाह का फकीर वापस अपनी बस्ती में आया, हजरत से मिला और हजरत को पूरी कारगुजारी सुनाई। हजरत ने फरमाया वे कितना खर्चा हुआ? कहने लगा पूरे सफर में कोई नहीं, तो मैं मेरी चवन्नी वापस कर दूं। हमारे सिलसिला के एक बुजुर्ग थे, हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक जौब कुरैशी वाले।
ایک تو حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر بھائی تھے، یہ دونوں ایک شیخ سے بیعت تھے، ان کے خلیفہ تھے۔ یہ اپنے شیخ کی بکریاں چراتے تھے اور انہوں نے اپنا نام بکڑوال رکھا ہوا تھا۔ اس پہ خوش ہوتے تھے کہ بس میں شیخ کی بکریاں چراتا ہوں۔ 12 سال بکریاں چرائیں۔ خیر 12 سال کے بعد ان کے شیخ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حکم فرمایا کہ عبد المالک کو اجازت دو، خلافت دو۔ صبح اٹھے تو ان کو خلافت دی۔ اب پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے، یہ نیک تھے، صالح تھے، مگر علم زیادہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ بھائی حضرت نے تو مجھ پر شفقت فرمائی، میں تو اس کا اہل نہیں، بس میں حضرت ہی کے پاس رہوں گا اور حضرت کی خدمت ہی کروں گا، میں اس دعوت و ارشاد کے قابل کا۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ 1 سال کے بعد، عشاء کے بعد، اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ اچانک خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے ان کو غصے کی نظر سے دیکھا تو کہنے لگے کہ میرے پاؤں کی زمین نکل گئی۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ صاحب نے اس عاجز کو مسجد میں باوضو بیٹھ کے خود سنایا۔ تو اس عاجز نے خود سنایا، فرماتے میرے پاؤں کی تو زمین نکل گئی۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ فرمان لگے کہ مجھے ابھی کش میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا اور فرمایا کہ عبد المالک سے کہو اس امانت کو تقسیم کرے ورنہ ہم اس امانت کو واپس لے لیں گے، تو لہذا اب تم یہاں سے چھٹی کرو، جاؤ اللہ اللہ سکھاؤ لوگوں۔ کہنے لگے میں رویا، حضرت ابھی تو میں ہی نہیں سنورا، میرا ہی کچھ نہیں بنا۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، مجھے حکم ہے بھیجنا ہے تجھے۔ کہنے لگے صبح ہوئی تو حضرت نے میری گٹھڑی بندھوائی، سر پہ رکھ کے مجھے روانہ کر۔ روانہ ہوتے ہوتے میں نے کہا کہ حضرت میرے لیے رزق کی دعا کر دیجیے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ۔ کہنے لگے میں خانقاہ سے نکلا، گھر آیا، والدین بڑے خوش ہو گئے کہ اتنے عرصے بعد جوان بیٹا واپس گھر آیا۔ میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا، اب سارا دن خود بھی اللہ اللہ کرتا، لوگوں کو بھی کرواتا، تو گھر میں تنگی، گھر والوں نے شادی بھی کر دی۔ اللہ نے ایسی صابرہ بیوی دی کہ جب گھر کے اندر کوئی فاقہ ہوتا تو وہ مجھے اتنا کہتی کہ کوئی پتے ہی لے آئیں کسی درخت کے۔ فرماتے میں پتے لاتا، میں بھی کھاتا، وہ بھی پتے کھاتی، پانی پی کے ہم گزارا کر لیں۔ شکوہ اس نے کبھی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ میری زندگی میں دیکھتی تھی کہ اتباع سنت اور تقوی 100% موجود ہے، تو وہ میرے ساتھ بڑی مطمئن تھی میری بیوی۔ اسی حال میں ہم زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، ہمارے قریب کے گاؤں کا ایک آدمی حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ کچھ دن ٹھہرا ہوا تھا، اس نے گھر واپس آنے کی اجازت مانگی۔ تو حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 20 کلو کا گٹو، بوری چھوٹی گندم کی، وہ اسے دی اور ساتھ ایک رکا بھی دیا اور فرمایا کہ عبد المالک کو دے دینا کہ یہ ان کی لنگر کے لیے ہے اور یہ رکا بھی دے دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ کہنے لگے گرمیوں کی دوپہر میں گھر میں تھا، اچانک دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا تو مجھے پیر بھائی ملا، پسینے میں شراب اور سر پہ بوری رکھی ہوئی۔ میں نے کہا خیر ہے۔ اس نے کہا کہ خانقاہ سے آ رہا ہوں اور میں سمجھا کہ خانقاہ جا رہا ہوں، الٹ سمجھا۔ میں نے کہا دوپہر یہیں ٹھہر جاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ میں نے اسے ٹھہرایا،
اب میں گھر آیا، بیوی کو کہا کہ میرا ایک پیر بھائی مہمان ٹھہرا ہے اور وہ حضرت کی خانقاہ پہ جا رہا، اسے کچھ کھانا۔ اس نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں۔ بہت سمجھدار بیوی تھی۔ اس کو جب میں نے بتایا کہ اس نے سر پہ بوری بھی رکھی ہوئی تھی اور لگتا ہے کہ خانقاہ کے لیے کچھ لے کے جا رہا ہوگا، تو بیوی کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں کہ ان سے اجازت لے لیں کہ اگر اجازت دیں تو ہم اسی گندم کو پیس کے ان کے لیے روٹی بنا دیں۔ میں آیا اور میں نے آ کے اس کو کہا جی کہ آپ کی روٹی اسی گندم سے نہ بنا دیں۔ اس نے کہا بنا دیں۔ وہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ دینی تو اس کو ہے ہی صحیح، تو یہ برکت کے لیے اسی کی روٹی مجھے بھی کھلانا چاہتا ہے۔ کہنے لگے میں نے گندم لی، میری بیوی نے گھر کے اندر جو گندم پیسنے کی چھوٹی سی ایک چکی تھی اس پر پیسی اور اچھی طرح صاف کر کے پورا آٹا پکا کے روٹیاں مہمان کے سامنے رکھ دی۔ پھر اس کو ہم نے سلا دیا۔ جب وہ سو کے اٹھا تو اس نے مجھے رکا دیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا جی کہ حضرت نے یہ آپ کے لیے دیا ہے۔ تب پتہ چلا کہ وہ جو گندم تھی وہ حضرت نے ہمارے لنگر کے لیے بھیجی تھی اور ہمیں خود کھانے کو ملتا نہیں تھا، اور حضرت لنگر کے لیے گندم بھیج رہے ہیں۔ کہنے لگے خیر وہ تو چلا گیا۔ رکا کھول کے پڑھا تو رکے میں لکھا ہوا تھا کہ عبد المالک ایک بند جگہ پر اس گندم کو ڈال دو، رکا بھی ساتھ ہی ڈال دینا، اور اس گندم کو نکال کے استعمال کرتے رہو۔ اور اخیر پر لکھا تھا ان اللہ مع الصابرین۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے میں باوضو ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس گندم کو میں نے ڈالا اور رکے کو بھی ڈالا اور استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر لوگ میرے ہاں آنے لگ گئے، کبھی 5 مہمان، کبھی 10 مہمان، تو ان کے لیے بھی اسی میں سے، حتیٰ کہ پھر سالانہ اجتماع ہونے لگا۔ 3-3 ہزار آدمی میرے پاس آتے، ان کا کھانا وہیں سے۔ فرمانے لگے 40 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اس وقت بھی وہی گندم استعمال کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا ایک ولی مسجد میں باوضو بیٹھ کر بتا رہا ہے۔ اصل میں ہم نے برکت کبھی دیکھی نہیں، اس لیے ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ ہم بس 2 ضرب 2 4 جانتے ہیں، اس سے زیادہ کا پتہ ہی نہیں۔ بھائی اگر برکت ہوگی تو تھوڑا بھی ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا، اور برکت نہیں ہوگی تو زیادہ بھی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہوگا۔